السلام علیکم۔ ایک مسئلہ ایسا ہے جس سے بچپن سے لے کے آخری دم تک انسان جو ہے پریشان رہتا ہے۔ بچپن میں بچوں کو بچے جھوٹے الٹے ناموں سے ان کو چھیڑتے ہیں اور ان کو کچھ ایسی حرکات کرتے ہیں ان کو چڑھانے کے لیے، اور بڑے ہو کے جو ہے پھر آپ کا باس ہے، آپ کی جو گھروں میں ساس ہے یا کوئی بڑے عہدے والا بڑا جو ہے شخصیت جو ہے جو آپ میں طاقت سے زیادہ وہ تنگ کرتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا کیا حل ہو؟ دوسروں کے منہ کے اوپر ٹیپ تو آپ چپکا نہیں سکتے، یا تو اتنے زیادہ طاقتور ہوں کہ کوئی آپ سے کچھ ایسا لفظ جو ہے کہنے کی جرت ہی نہ کرے، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ عموماً چھوٹے بچوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی چڑھاتا ہے تو بلکہ وہ خود ہی، ایک تو ان کے پاس یہ حل ہوتا ہے وہ بھی آگے سے الٹا نام لے لیا، تھپڑ لگا دیا، جھگڑا کر لیا، لیکن اس میں معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے، اور خاص کر جب آگے طاقتور ہو، جب بڑے عہدے میں بڑے رتبے میں، تو اس کا کیا حل کرنا چاہیے تاکہ آپ جو ہیں اس کا مقابلہ بھی کر سکیں اور دکھی بھی نہ ہوں۔ اس کے لیے آپ نے پہلے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اگلا بندہ جو کچھ کر رہا ہے نا، تو آپ نے اس کے اوپر یہ خود کو احساس لائیں کہ میں نے ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس پہلے سے زیادہ اچھا بیہیو کریں، اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں، پانی ٹھنڈا پلا دیں، اس کے ساتھ مسکرائیں، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اور زیادہ پولائٹ اور زیادہ اچھے اخلاق میں ہو جائیں۔ اس سے اگلا بندہ جو ہے آٹومیٹک اس کو شرمندگی محسوس ہوگی، اس وقت نہیں، تھوڑی دیر بعد شرمندگی محسوس ہوگی۔ لیکن اپنا موڈ آپ خراب نہ کریں، یہ نہ ہو کہ جس نے آپ کا موڈ خراب کرنا ہے وہ جان بوجھ کے ریموٹ کی طرح آپ کو جو ہے آپ کا موڈ چینج کر دے، خراب کر دے، آپ کا سارا دن آپ کی لائف وہ جیرن کر دے۔ جتنا آپ ریئیکٹ کریں گے نا، اتنا ہی اگلا بندہ جو ہے وہ انجوائے کرے گا آپ کو۔ آپ کے چڑھنے سے اگلا بندہ جو ہے نا وہ خوش ہوگا، تو آپ نہ چڑھیں گے تو وہ اگلے بندے کو جو ہے نا خود بخود اس کی شرمندگی ہوگی، وہ الٹا اس کے لیے یہ چیز جو ہے نا نقصان دہ ہوگی۔ تو لہٰذا آپ چڑھے نہ، آپ ریئیکٹ نہ کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا جب وہ بندہ کوئی بات کرتا ہے اس کو ایسے ٹیکنیکل طریقے سے جواب دیں کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے اور آپ کو بدتمیز بھی نہ کہہ سکے، آپ کے اوپر جو ہے کوئی کارروائی بھی نہ کر سکے، اور وہ خود جو ہے خود سوچ کے شرمندہ ہو۔ لیکن پھر بھی آپ کو اندرونی طور پہ اعصاب مضبوط رکھنے ہوں گے، کیونکہ جس نے ذہن بنایا ہو کہ بلا جواز آپ کو اس پہ تنقید کرنی ہے، آپ سے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے، وہ اپنی حرکات سے رکے گا نہیں، آپ نے جو کام وہ کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے ذہن میں اپنا موڈ فریش رکھنے کے لیے آپ اس کی آواز اور اس کی شکل، عموماً یہی بندے کو پریشان کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے دشمن کا چہرہ روٹی میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو آپ اس کی شکل کو مزاحیہ کارٹون سے تشبیہ دے دیں، اس کے کان بڑے ہیں، اس کی ناک بڑی ہوئی ہے، کبھی وہ کچھ سٹائل بن رہا ہے، اس کی آواز جو ہے اس کو عجیب عجیب طریقے سے آپ اس کو کارٹونوں سے تشبیہ کر دے دیں، تو آپ یعنی کہ اس کا اثر کم سے کم لیں۔ ساری بات کہنے کا یہ مطلب ہے، اس سے بھی آپ ریلیکس رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اور اگلا بندہ الٹا چڑھے گا کہ دیکھیں یہ میں اس کو ایسے ہٹتے اور یہ مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے۔ اور دوسرے انسان جو ہے جب وہ اس کو بعد میں خود شرمندگی ہوتی ہے، عموماً انسان کے دل میں یہ آتا ہے کہ اس نے میری بےزتی کی ہے، لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں تو ان کو یہ بھی احساس ہونا شروع کر دیتا ہے کہ آٹومیٹک جو ہے قدرت جو ہے وہ صحیح بندے کا ساتھ دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو ہے اس سے یہ ہے کہ ایک دفعہ کفار جو تھے، غیر مسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ فتح مکہ سے پہلے، تو وہ الٹے ناموں سے پکار رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، ایک صحابی سے رہا نہیں گیا، اس نے بھی اس کو نہ گالی دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو منع کیا، اس کو کہا کہ یہ فرشتے اس کو جواب دے رہے تھے، ان کی باتوں کا جواب فرشتے دے رہے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جس محمد کو الٹے نام لے رہے ہیں میں تو وہ ہوں ہی نہیں، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کیا گیا میرا نام ہے، یہ تو کسی اور کو کہہ رہے ہیں۔ زندہ مثال اس کی جو ہمارے مولانا